پرانا مشاعرہ. سنے انک پوڈ کاسٹ سیریز پرانا مشاعرہ ایک اور ایپیسوڈ لے کر میں پرویز عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج اس چھٹے ایپیسوڈ میں آپ سماعت فرمائیں گے اپنے وقت کے 3 مشہور و معروف شعراء کو. ملیے ان سے. کتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیان، گھر کہیں گم ہو گیا دیواروں در کے درمیان. آئینہ قد کے برابر ہو کبھی خواہش تھی، آئینہ قد کے برابر ہو کبھی خواہش تھی، اب یہ عالم ہے کہ چہرہ نہیں دیکھا جاتا. شوق کی چلمن اٹھی تھی، شوق کی چلمن اٹھی تھی، آنکھ پر پردہ پڑا تھا. تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے مخمور سعیدی، حیات لکھنوی اور ذکیہ انجم کو. برسوں پرانی ریکارڈنگ ہے جسے ساجد رضا خان صاحب نے تقریباً 30 سال سنبھال کے رکھا، پھر اس کو ڈیجیٹائز کیا، اور اب ہم نئی نظامت اور نئی ترتیب کے ساتھ ان بیش قیمتی ریکارڈنگز کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پروفیسر علی جاوید. میں علی جاوید شعر و سخن کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پرانے مشاعروں کو نئے انداز میں پیش کرنے کے سلسلے کی یہ چھٹی کڑی ہے. آج کی اس محفل کی فہرست میں پہلا نام مخمور سعیدی کا ہے، جو ٹونک کے علمی اور ادبی خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے والد احمد خان نازش بذات خود اردو کے ایک کہنہ مشق شاعر تھے. بیٹے کا نام سلطان محمد خان رکھا گیا. والدین نے بیٹے کے تعلق سے جو خواب بنے تھے وہ پورے نہ ہو سکے. ابتدائی تعلیم کے بعد آگرہ چلے گئے اور بسمل سعیدی کی شاگردی نے سلطان محمد خان کو ایک نئی شخصیت کے ساتھ مخمور سعیدی کے روپ میں پیش کیا. طبیعت کے پھکڑ پن کے باعث دہلی کا رخ کیا اور وہ یہاں کی ادبی گہما گہمی میں گم نہیں ہوئے، بلکہ شعر و ادب کے میدان میں اپنا الگ مقام حاصل کیا. ترقی پسندی اور جدیدیت کی بحثوں سے دور نہ رہ سکے اور اس وقت کے جدید رویے کے مشہور جریدے تحریک سے وابستگی اختیار کر لی. لیکن نظریاتی سطح پر جدیدیت کی اوڑھی ہوئی وابستگی کے باوجود شخصی اعتبار سے سماج کی اعلیٰ اقدار کا احترام اور امن و آشتی کے جذبات کے تحت انہوں نے ترقی پسند تحریک کے اکابرین کے نظریات کا احترام کیا اور سجاد ظہیر، علی سردار جعفری، احتشام حسین وغیرہ کے تخلیقات کا بھی اعتراف کیا. بابری مسجد کے انہدام کے بعد اور اس کے بعد کے فرقہ وارانہ ماحول میں نے ایک بار ان سے یہ سوال کیا کہ مخمور صاحب، ان حالات میں آپ کا ترقی پسند نظریات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جاوید صاحب، ویسے تو میں شروع سے ہی اس بات کا قائل رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنے سماج سے کٹ کر ایک اچھا تخلیق کار نہیں ہو سکتا، لیکن میں بنیادی طور پر ادب میں گروہ بندی کا مخالف رہا ہوں اور ہوں. ان کا یہ شعر، میں تیر انداز سمجھا جا رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں ایک ٹوٹی کماں ہے، یا خالص کلاسیکی انداز کا یہ شعر جو میر کی یاد دلاتا ہے، پلک بھی جھپکتے ہو مخمور کیوں، تماشا بہت مختصر ہے یہاں. تو آئیے سماعت فرمائیے مخمور صاحب کو. حضرات، ایک مطلع کہ مدتوں بعد ہم کسی سے ملے، مدتوں بعد ہم کسی سے ملے، یوں لگا جیسے زندگی سے ملے.
मुद्दतों बाद हम किसी से मिले, यूं लगा जैसे जिंदगी से मिले। खैर मकदम और अब एक शिकायत के साथ रहना मगर जुदा रहना, ये सबक हमको आप ही से मिले। हर फर्नीचर को हाजिर होते हैं, आप किसी नहीं लाते। साथ रहना मगर जुदा रहना, ये सबक हमको आप ही से मिले। मुलाहिज़ा के दिल ने, इसके बावजूद दिल ने मजबूर कर दिया होगा, जिससे मिलना न था उसी से मिले। दिल ने मजबूर कर दिया होगा, जिससे मिलना न था उसी से मिले। मुद्दतों बाद हम किसी से मिले, यूं लगा जैसे जिंदगी से मिले। और हजरात एक और गजल के चंद शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि कितनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियां, कितनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियां, घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियां। कितनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियां, घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियां। हज़रत अर्ज़ करता हूँ कि एक साथ थी, जरा सा आप 1400 साल पहले जाइए और फिर ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि एक साथ थी कि सदियों तक सफर करती रही, एक साथ थी कि सदियों तक सफर करती रही। कुछ जमाने थे कि गुजरे लम्हा भर के दरमियान, एक साथ थी कि सदियों तक सफर करती रही। कुछ जमाने थे कि गुजरे लम्हा भर के दरमिया। उसकी है कि वार वो करते रहेंगे, जख्म हम खाते रहेंगे। वार वो करते रहेंगे, जख्म हम खाते रहे। है यही रिश्ता पुराना संगो सर के दरमियान। वार वो करते रहेंगे, जख्म हम खाते रहे। है यही रिश्ता पुराना संगो सर के दरमियान। अर्ज किया है कि आम तौर पर साहब वन वे ट्रैफिक चल जाता है कि साहब ये खैर है ये शर है, इधर बुराई है इधर भलाई है। ये शर मुलाहिज़ा फरमाएं कि कुछ अंधेरे से उजालों से गले मिलते हुए, मुलाहिज़ा हो, कुछ अंधेरे से उजालों से गले मिलते हुए हमने एक मंजर बनाया खैर शर के दरमियान। फिर एक शेर अर्ज़ करता हूँ, खुदा करे आप तक पहुंचे कि हमने आंखों से नहीं देखा लेकिन हम एक रास्ता तय करके चल रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं कि किसकी आहट पर अंधेरे में कदम बढ़ते गए, किसकी आहट पर अंधेरे में कदम बढ़ते गए। रहनुमा था कौन इस अंधे सफर के दरमियान। किसकी आहट पर अंधेरे में कदम बढ़ते गए, रहनुमा था कौन इस अंधे सफर के दरमियान। और जगमगाएगा मेरी पहचान बनकर मुद्दतों, जगमगाएगा मेरी पहचान बनकर मुद्दतों। एक लम्हा अनगिनत शामों सहर के दरमियान, जगमगाएगा मेरी पहचान बनकर मुद्दतों। एक लम्हा,
نوازش ان گنت شام و سحر کے درمیان حضور ملاحظہ ہو کہ کون اب اس شہر میں کس کی خبر گیری کرے، کون اب اس شہر میں کس کی خبر گیری کرے، ہر کوئی گم ایک ہجوم بے خبر کے درمیان، کون اب اس شہر میں کس کی خبر گیری کرے، ہر کوئی گم ایک ہجوم بے خبر کے درمیان۔ یہ مقطع خاص طور پر آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم میں دوریاں نہیں ہونی چاہیے، قربتیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا ہے کہ بستیاں مخمور یوں اجڑیں کہ صحرا ہو گئیں، بستیاں مخمور یوں اجڑیں کہ صحرا ہو گئیں، فاصلے بڑھنے لگے جب گھر سے گھر کے درمیان، بستیاں مخمور یوں اجڑیں کہ صحرا ہو گئی، فاصلے بڑھنے لگے جب گھر سے گھر کے درمیان، کتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیان، گھر کہیں گم ہو گیا دیوار و در کے درمیان۔ کچھ شعر اور سنا دوں، میں دو چار شعر عرض کر دیتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ دیپ پلکوں پہ جلانے آئے، یاد کچھ خواب پرانے آئے، دیپ پلکوں پہ جلانے آئے، یاد کچھ خواب پرانے آئے، اور عرض کیا ہے کہ چھوڑ کر اپنی گزرگاہوں کو، چھوڑ کر اپنی گزرگاہوں کو ہم تیرا ساتھ نبھانے آئے، چھوڑ کر اپنی گزرگاہوں کو ہم تیرا ساتھ نبھانے آئے۔ اور حضرات پھر ذرا سا تاریخ میں جائیے اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ندیاں خشک سمندر بے آب، ندیاں خشک سمندر بے آب، ہم کہاں پیاس بجھانے آئے، ندیاں خشک سمندر بے آب، ہم کہاں پیاس بجھانے آئے، ندیاں خشک سمندر بے آب، ہم کہاں پیاس بجھانے آئے۔ اور حضرات ایک نفسیات ہوتی ہے ہر طبقے کی، ہر قوم کی، میں نے اپنے قبیلے کی نفسیات شاید اس شعر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کو بکو موت کا پہرا بیٹھا، کو بکو موت کا پہرا بیٹھا، زندہ رہنے کے زمانے آئے، کو بکو موت کا پہرا بیٹھا، زندہ رہنے کے زمانے آئے، اور زندگی تلخ ہوئی ہے مخمور جب ذرا ہوش ٹھکانے آئے، زندگی تلخ ہوئی ہے مخمور جب ذرا ہوش ٹھکانے آئے، دیپ پلکوں پہ جلانے آئے، یاد کچھ خواب پرانے آئے۔ کتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیان، گھر کہیں گم ہو گیا دیواروں در کے درمیان، وار وہ کرتے رہیں گے زخم ہم کھاتے رہیں، ہے یہی رشتہ پرانا سنگ و سر کے درمیان۔ دوستو، یہ تھے مخمور صاحب جو 2010 میں ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ان کی شاعری آنے والے زمانے میں بھی انہیں زندہ رکھے گی۔ آپ سن رہے ہیں سنینگ پوڈ کاسٹ سیریز پرانا مشاعرہ، جس میں اپنے وقت کے مشہور شعراء اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ پرانی ریکارڈنگز ہیں لیکن ترتیب و پیشکش بالکل نئی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے cineink.com۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب سنتے ہیں لکھنوی تہذیب کو اپنے دامن میں سمیٹے دہلی کو اپنا مسکن بنانے والے شاعر کو، جس نے ایک شاعر اور ایک صحافی کی حیثیت سے دہلی کی ادبی محفلوں کو منور کیا۔
میری مراد ہے جناب حیات لکھنوی صاحب سے۔ نرم لب و لہجے کے اس شاعر نے لکھنؤ اور دہلی کے درمیان جو رابطہ قائم کیا وہ ان کی اپنی انفرادیت کی ضامن ہے۔ مدعا ہم اپنا کاغذ پر رقم کر جائیں گے، وقت کے ہاتھوں میں اپنا فیصلہ رہ جائے گا۔ ایک شعر سماعت فرمائے کہ مل کے بیٹھیں بھی تو آپس میں کوئی بات نہ ہو، مل کے بیٹھیں بھی تو آپس میں کوئی بات نہ ہو، اس سے بہتر ہے کبھی ایسی ملاقات نہ ہو۔ مل کے بیٹھیں بھی تو آپس میں کوئی بات نہ ہو، اس سے بہتر ہے کبھی ایسی ملاقات نہ ہو۔ دل میں چپتے ہوئے موسم بھی سہانے سے رہے، دل میں چپتے ہوئے موسم بھی سہانے سے رہے، وہ زمانے تیری یادوں کے اب آنے سے رہے، وہ زمانے تیری یادوں کے اب آنے سے رہے، وہ برے ہوں کہ بھلے جو بھی ہمیں پیارے ہیں، وہ برے ہوں کہ بھلے جو بھی ہمیں پیارے ہیں، اب نیا دوست کوئی ہم تو بنانے سے رہے، اب نیا دوست کوئی ہم تو، وہ برے ہوں کہ بھلے جو بھی ہمیں پیارے ہیں، وہ برے ہوں کہ بھلے جو بھی ہمیں پیارے ہیں، اب نیا دوست کوئی ہم تو بنانے سے رہے۔ دو شعر اور سماعت فرمائیے کہ ثمر لدے ہوئے سوکھے شجر میں کیسے ہیں، ثمر لدے ہوئے سوکھے شجر میں کیسے ہیں، ہمارے خواب تمہاری نظر میں کیسے ہیں، ہمارے خواب تمہاری نظر میں کیسے ہیں، تم اپنا حال تو خط کے جواب میں لکھو، مجھے بتاؤ کہ سب اور گھر میں کیسے ہیں۔ زندگی اور ہو رسوا نہیں دیکھا جاتا، زندگی اور ہو رسوا نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے اب اپنا تماشا نہیں دیکھا جاتا، میری آنکھوں میں ہے کس پیاس کا منظر نامہ، میری آنکھوں میں ہے کس پیاس کا منظر نامہ، مجھ سے بہتا ہوا دریا نہیں دیکھا جاتا، پہلے آنکھوں میں سجاتا ہوں تیری رانائی، پہلے آنکھوں میں سجاتا ہوں تیری رانائی، مجھ سے منظر کوئی تنہا نہیں دیکھا جاتا، آئینہ قد کے برابر ہو کبھی خواہش تھی، آئینہ قد کے برابر ہو کبھی خواہش تھی، اب یہ عالم ہے کہ چہرہ نہیں دیکھا جاتا، اب یہ عالم ہے کہ چہرہ نہیں آئینہ قد کے برابر ہو کبھی خواہش تھی، اب یہ عالم ہے کہ چہرہ نہیں دیکھا جاتا، حسن تعبیر سے عنوان نہیں ملتا حیات، حسن تعبیر سے عنوان نہیں ملتا حیات، خواب کوئی بھی ادھورا نہیں دیکھا جاتا۔ وہ برے ہوں کہ بھلے جو بھی ہمیں پیارے ہیں، اب نیا دوست کوئی ہم تو بنانے سے رہے، ثمر لدے ہوئے سوکھے شجر میں کیسے ہیں، ہمارے خواب تمہاری نظر میں کیسے ہیں۔ حیات لکھنوی صاحب۔ معزز سامعین، اردو شاعری کو 20ویں صدی میں
جن خواتین شعراء نے اعتبار بخشا ہے، اس تعلق سے آپ نے ہماری پچھلی کڑی میں ڈاکٹر ساجدہ زیدی کے اشعار سنے۔ اب آئیے انہی کے ساتھ شانہ بشانہ ادبی سرگرمیوں میں جس خاتون نے ہمیں متاثر کیا وہ نام ہے ذکیہ انجم کا، جن کی شوخ طبیعت اس لحاظ سے کافی دلچسپ رہی کہ وہ 1945 میں الہ آباد میں پیدا ہوئیں، لکھنؤ ہوتے ہوئے دہلی آئیں اور یہیں سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد علی گڑھ سے پروفیسر عالیہ احمد سرور کی نگرانی میں ڈی لٹ کیا۔ اس وقت کے علی گڑھ میں مقیم ادیبوں اور شاعروں کی سرپرستی بھی حاصل رہی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ساجدہ زیدی کی قربت کے سبب ان کے ساتھ علی گڑھ میں چند ڈراموں میں بھی حصہ لیا۔ 1961 میں دہلی یونیورسٹی کے ماتا سندری کالج میں استاد کے عہدے پر فائز ہوئیں اور یہیں سے 2008 میں سبکدوشی اختیار کی۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر و سخن میں دلچسپی رہی اور اشعار کہنے شروع کیے، جو سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ اس قدر آنکھوں پہ چھائیں راہ کی ویرانیاں، ہم ہر ایک پتھر کو اپنا نقش پا کہنے لگے۔ یہ کیسا شہر تمنا ہے جس میں اہل وفا ترس رہے ہیں محبت میں ایک نظر کے لیے۔ سلگا جو دل تو درد کی رنگت نکھر گئی، شکوے لبوں تک آنے سے پہلے ہی جل گئے۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ذکیہ انجم کو ان کی اپنی ہی آواز میں۔ راہ میں پتھر پڑا تھا، راہ میں پتھر پڑا تھا، قافلہ کٹ سا گیا تھا۔ راہ میں پتھر پڑا تھا، قافلہ کٹ سا گیا تھا۔ شعر ملاحظہ کیجیے کہ غیر کو اپنا کہا تھا، غیر کو اپنا کہا تھا، خواب تھا اچھا لگا تھا۔ غیر کو اپنا کہا تھا، خواب تھا اچھا لگا تھا۔ شعر ہے کہ اپنے ہی گھر کی فضا میں، ملاحظہ کیجیے گا کہ اپنے ہی گھر کی فضا میں ایک انسان کھو گیا تھا۔ اپنے ہی گھر کی فضا میں ایک انسان کھو گیا تھا۔ راہ میں پتھر پڑا تھا۔ شعر ملاحظہ ہو کہ شوق کی چلمن اٹھی تھی، شوق کی چلمن اٹھی تھی، آنکھ پر پردہ پڑا تھا۔ شوق کی چلمن اٹھی تھی، آنکھ پر پردہ پڑا تھا۔ اپنے ہی گھر کی فضا میں ایک انسان کھو گیا تھا۔ شعر دیکھیے گا کہ بھولنے کا ہر ارادہ، بھولنے کا ہر ارادہ یاد کی جانب چلا تھا۔ بھولنے کا ہر ارادہ یاد کی جانب چلا تھا۔ اپنے ہی گھر کی فضا میں، اپنے ہی گھر کی فضا میں ایک انسان کھو گیا تھا۔ راہ میں پتھر پڑا تھا، قافلہ کٹ سا گیا تھا۔ یہ شعر دیکھیے گا کہ پھول مرجھایا تھا لیکن، پھول مرجھایا تھا لیکن پیڑ سے لپٹا ہوا تھا۔ پھول مرجھایا تھا لیکن پیڑ سے لپٹا ہوا تھا۔ شعر دیکھیے گا کہ روئی تھی جی بھر کے مٹی، روئی تھی جی بھر کے مٹی، جب کوئی پتا اڑا تھا۔ روئی تھی، اس کی امیجری ملاحظہ محسوس کیجیے گا کہ روئی تھی جی بھر کے مٹی، جب کوئی پتا اڑا تھا۔ مقطع سنیے بہرحال
وزن کے لحاظ سے ذرا کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. بہرحال کرب کی محفل میں انجم، کرب کی محفل میں انجم چپ نہیں تھا بے نوا تھا. مطلب ہے کہ آنکھوں میں کوئی عکس نہیں اب بھی معتبر، آنکھوں میں کوئی عکس نہیں اب بھی معتبر، پے کر تراشتے رہے خوابوں کے عمر بھر. آنکھوں میں کوئی عکس نہیں اب بھی معتبر، آنکھوں میں کوئی عکس، ہیرے کی پرکھ تو جوہری کی ہوتی ہے. آنکھوں میں کوئی عکس نہیں اب بھی معتبر، پے کر تراشتے رہے خوابوں کے عمر بھر. شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ لایا ہے کس مقام پہ یہ دور بے حسی، لایا ہے کس مقام پہ یہ دور بے حسی، پتھر میں ڈھل کے رہ گئے ہم قصہ مختصر. لایا ہے کس مقام پہ یہ دور بے حسی، پتھر میں ڈھل کے رہ گئے ہم قصہ مختصر. آنکھوں میں کوئی عکس نہیں اب بھی معتبر. شعر دیکھیے گا کہ حسب حال اپنا مزاج ہی ہے بہت سادگی پسند، اپنا مزاج ہی ہے بہت سادگی پسند، ایسا نہیں کہ ہم ہیں زمانے سے بے خبر. اپنا مزاج ہی ہے بہت سادگی پسند، ایسا نہیں کہ ہم ہیں زمانے سے بے خبر. شعر دیکھیے گا کہ مانند گرد راہ تیرے ساتھ ہم بھی ہیں، مانند گرد راہ تیرے ساتھ ہم بھی ہیں، اے کاروان وقت اچٹتی سی ایک نظر. غزل کا کہ دیکھو تو دل کا کھیل کوئی دل کا کھیل ہے، دیکھو تو دل کا کھیل کوئی دل کا کھیل ہے، سوچو تو دل سا کھیل نہیں ہے کوئی دیگر. اور مقطع ہے کہ ٹھہرے گا کس مقام پر اب کاروان وقت، ٹھہرے گا کس مقام پر اب کاروان وقت، انجم تمام ہوگا کہاں زیست کا سفر. پھول مرجھایا تھا لیکن پیڑ سے لپٹا ہوا تھا. تو دوستو، ذکیہ انجم کے اشعار کے ساتھ یہ محفل یہیں ختم ہوتی ہے. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ. پروفیسر علی جاوید، سینئنگ پوڈ کاسٹ سیریز پرانا مشاعرہ. ابھی آپ نے سنا مخمور سعیدی، حیات لکھنوی اور ذکیہ انجم کو. ساجد رضا خان کے اپنے آرکائیو کی ریکارڈنگ تھی، تقریباً 30 برس پرانی. اس سیریز میں اب تک آپ نے جن شعراء کا کلام انہی کی آواز میں سنا ہے ان کے نام ہیں وامق جونپوری، علی سردار جعفری، ساجدہ زیدی، باقر مہندی، شہریار، زہرہ نگاہ، افتخار عارف، امیر آغا غزلباش، فضل تابش، حسن نعیم، زاہدہ زیدی، مظہر امام، شجاع خاور، فضیل جعفری اور حسن کمال کو. آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے شاعر آج ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کا کلام اور ان کی آواز آج ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ کسی وجہ سے ان شعراء کو نہیں سن سکے تو ہماری اس سیریز یعنی کہ پرانا مشاعرہ کے گزشتہ پروگراموں کو ضرور سنیے گا. ہمیں اپنی رائے سے نوازنا چاہتے ہیں تو ہماری ای میل آئی ڈی نوٹ کیجیے، post@cineinc.com. اب چلتے چلتے اس پروگرام کا آخری حصہ یعنی دلچسپ نکتہ، جس میں ہم شاعروں اور مشاعروں کے حوالے سے دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں. ایک مشاعرے میں اسرار الحق مجاز کلام پڑھنے کے لیے مائک پر آئے. سما بند گیا. مجاز مشاعرہ لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن ابھی انہوں نے اپنا کلام سنانا شروع ہی کیا تھا کہ کہیں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. ظاہر ہے حاضرین میں ایک خاتون اپنا بچہ بھی ساتھ لائی تھیں اور یہ آواز اسی کی تھی. مجاز نے فوراً جملہ کسا، حاضرین یہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. پرویز عالم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سنینگ کی پوڈکاسٹ سیریز پرانا مشاعرہ، جس میں اپنے وقت کے مشہور و معروف شعراء اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ یہ پرانی ریکارڈنگز ہیں لیکن ترتیب و پیشکش بالکل نئی ہے۔ یہ پوڈکاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی اور گوگل کے علاوہ دوسری ایپس پر بھی موجود ہے۔ یوٹیوب پر بھی سنینگ کے سبھی پروگرام سنے جا سکتے ہیں۔ سنیے اور سبسکرائب کیجیے۔ سرچ میں صرف آپ کو سنے انک ٹائپ کرنا ہے، CINEINK۔ پوری جانکاری کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے cineink.com۔